والدین اپنے بچے کی صحت کو لے کے کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے جلدی جلدی ہمٹی ڈمٹی یعنی کہ موٹا گولا ہو جائے. تو اس لیے موسٹلی وہ سوال پوچھتے ہیں ہمارے پاس آ کے کہ کیا بچے کو انڈا دینا چاہیے, انڈا کب دینا چاہیے, انڈا دینے کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں, انڈا کیا بچے کے لیے ایک کمپلیٹ غذا ہے یا نہیں. یا بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ڈیلی انڈا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دینا چاہیے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم سوال, انڈا کس فارم میں دینا چاہیے, یعنی کہ کچھ لوگ اس کو کچا دے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کو پکا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ویڈیو ان تمام والدین کے لیے ہے اور کہ آپ اپنے بچے کو انڈے کو کس طریقے سے کب دینا چاہیے اور کس فارم میں دے سکتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈا جو ہے الرجک فوڈز میں آتا ہے, یعنی کہ یہ ایک انڈا جو ہے بچے کو الرجی کروا سکتا ہے. اس وجہ سے جو پہلے ریکمنڈیشنز تھیں وہ تو یہ تھیں کہ اپنے بچے کو انڈا 1 سال کے بعد دینا ہے. لیکن اب جو نیو ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ سالڈس شروع کراتے ہیں یعنی کہ ویننگ سٹارٹ کراتے ہیں 6 ماہ پہ, 6 ماہ کے بعد آپ بچے کو انڈا سٹارٹ کرا سکتے ہیں. شروع میں تھیوری یہ تھی کہ جب جو الرجی والی فوڈز ہوتی ہیں وہ جو ہے جتنا لیٹ دیں گے اتنا بچے کے لیے فائدہ ہوگا. اب ایک نئی ریسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ جو الرجی والی فوڈز ہیں آپ اس کو پہلے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں جب 6 ماہ پہ بچہ فیڈنگ سٹارٹ کرتا ہے تاکہ وہ بچہ یوز ٹو ہو سکے. تو یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. بہرحال جو نیو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ 6 ماہ پہ آپ بچے کو انڈا سٹارٹ کروا سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کیونکہ جانتے ہیں کہ جو انڈا کی ایک ایگ وائٹ ہوتی ہے اور ایک ایگ یولک ہوتی ہے, جو ایگ وائٹ ہوتی ہے وہ پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہے اور پروٹین جو ہے وہ الرجی کا باعث بنتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ جب بھی ہم انڈا سٹارٹ کرواتے ہیں تو ہم انڈے کی زردی یعنی کہ ایگ یولک سے سٹارٹ کرواتے ہیں. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈا الرجی کروا سکتے تو ہمیں الرجی کے سائنس آنے چاہیے. علیحدہ سی ویڈیو ہے کہ بچے کو اگر سانس تیز ہو رہا ہو, وامٹنگ سٹارٹ ہو جائے, ڈائریا سٹارٹ ہو جائے, اس کی سکریشن زیادہ آنے لگ جائیں تو یہ الرجی کی علامات ہوتی ہیں اور فوری پھر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا انڈا ڈیلی دیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ بچے کو صرف ایک ہی خوراک پہ نہیں رکھنا آپ نے. ورائٹی آف فوڈس بچے کی زندگی کا خاصا ہونا چاہیے. اگر آج آپ نے انڈا دیا ہے تو مختلف ہر طرح کی چیز بچے کی ڈائٹ میں پلان ہونا چاہیے اور بچہ ہر طرح کی چیز کھائے تاکہ ہر طرح کے منرلز وائٹامنس جو ہیں اس کی بچے کی گروتھ کے حوالے سے کمی کو پورا کر سکیں. اب ہم بات کریں گے انڈے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈا جو ہے الرجی فوڈ ہے, الرجی کرا سکتا ہے. وہ چھوٹے لیول کی الرجی بھی کرا سکتا ہے, بڑے لیول کی اینافلیکسس ٹائپ الرجی بھی کروا سکتا ہے جو بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور انڈا جو ہے بہت جلدی کنٹامینیٹڈ یا خراب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ انڈا جو ہے وہ فریش بنائیں, گھر میں بنا کے دیں, باہر سے انڈا خرید کے نہ دیں کیونکہ جو باہر سے خریدے ہوئے انڈے ہوتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انڈا انہوں نے کتنی دیر پہلے بنایا تھا. آئیڈلی اس کو 1 گھنٹے میں کنزیوم کر لینا چاہیے اور اس کو 1 گھنٹے میں آپ کنزیوم کر لیں. اس کو باہر بالکل نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ایک ہوتا ہے کہ انڈے کو بنا کے رکھ دیا جاتا ہے, 4 گھنٹے بعد بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو ہے ایکسیس کوانٹٹی میں بالکل نہیں دینا. جیسا میں نے پہلے کہا کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. ایکسیس کوانٹٹی میں دیں گے تو اس میں کولیسٹرول, ویسے تو گڈ کولیسٹرول لیکن بیڈ بھی ہوتا ہے, سی وی ایس اور اس طرح ریلیٹڈ کمپلیکیشن وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے. تو ہر چیز آپ نے ایک متوازن غذا میں دینی ہے. اب ہم بات کریں گے اس کے فائدے کیا ہیں. اس کے لیے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے ایگ وائٹ اور ایگ یولک میں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایگ وائٹ ہوتا ہے وہ پروٹین سے مل کے بنی ہوتی ہے, اس میں پروٹینز ہوتی ہیں. الرجی کا تو باعث ہوتا ہی ہے لیکن بہرحال یہ ایک پروٹین جو ہے آپ کا بلڈنگ بلاک ہے, آپ کے مسل کو بناتا ہے, آپ کو امیونٹی دیتا ہے. بچہ جو ہے اس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو اسینشیل امینو ایسڈ جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام, یعنی کہ ہر چیز جو ہے اسینشیل امینو ایسڈ اس انڈے میں موجود ہے. تو انڈا جو ہے ہماری تمام غذائی ضروریات کو کافی حد تک پورا کرتا ہے اور آپ کے بچے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جو امیونٹی, اس کی قوت مدافعت باہر سے آنے والے جراثیم کے خلاف وہ لڑ سکیں. اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے ایگ یولک یعنی کہ زردی, یعنی کہ جو پیلا حصہ ہوتا ہے وہ دیکھیں میکسیمم انرجی ہوتی ہے اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے, وائٹامنز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, بچے کو میکسیمم انرجی دے رہا ہوتا ہے. اس میں گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلے 2 سال میں بچے کی میکسیمم برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں, اور پیدا ہونے کے 2 سال تک بچے کی جو ہے خوراک جو ہے میکسیمم اس کے برین ڈیولپمنٹ پہ لگ رہی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں فیٹس چاہیے ہوتے ہیں اور جو بیسٹ سورس آف فیٹ ہے وہ ہمیں انڈے سے ملتا ہے. تو اسی لیے انڈا جو ہے آپ 6 ماہ کے بعد بچے کو سٹارٹ کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور جو دوسری سب سے اہم چیز ہے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتا ہے. فش کے بعد انڈا ایک سب سے بیسٹ سورس ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا. تو انڈے کو آپ انکار نہیں کر سکتے, اس کی افادیت سے انڈا آپ بچے کو ایزیلی دے سکتے ہیں. اور جو یہ کولیسٹرول ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہارمونس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتا ہے, ہمارے جسم کے بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ کولیسٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کولیسٹرول والی کوئی چیز نہیں دینی. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بچے کے دماغ کی بڑھوتری کے لیے پہلے 2 سال تک اچھے فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, انڈا وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور کولیسٹرول اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ہارمونز
جو بہت سارے ہارمونز آپ لوگ سرچ بھی کر لیں گے تو بہت زیادہ اس کی افادیت ہے. اس کے علاوہ اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں. وائٹامنز میں وائٹامن بی بہت کمپلیکس سب سے زیادہ ہے، جس میں B12 اسپیسیفکلی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو ہمارے نروس کی اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی کمی ہو جائے تو انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں وائٹامن ڈی ہے، اے ہے، ای ہے، اور فولیٹ بھی بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے. فولک ایسڈ کا، آپ کو فولیٹ کا پتہ ہے، جیسے اگر اس کی بھی کمی ہو جائے تو وہ فولک ایسڈ انیمیا کے باعث بن سکتا ہے. تو یہ ساری جو وائٹامنز ہیں یہ بچے کی اس صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں سیلینیم ہے، کیلشیم ہے، اور وائٹامن ڈی ہے. کیلشیم کو جیسا آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کولیجن وغیرہ کے لیے. وائٹامن ڈی جو ہے اس کی ہڈیوں کے لیے ضروری ہے. اور فولیٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ اس کی سیلز یا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں اس انڈے میں بکثرت پائی جاتی ہیں. اور ہم سب کا فیوریٹ آئرن اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو بہت سارے والدین غلطی کرتے ہیں، بچے کو دودھ پلائی رکھتے ہیں 6 ماہ کے بعد بھی، تو انڈا جو ہے جب آپ غذا کا حصہ بناتے ہیں تو وہ بچے میں خون کی کمی ہونے سے روکتا ہے. اب جو ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انڈا جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. انفیکٹڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جراثیم چلا جاتا ہے جس کو سالمونیلا ٹائفائی کہتے ہیں، اور وہ ٹائفائڈ جیسی ایک مہلک بیماری کا باعث بنتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ انڈا دیں اس کو فریش انڈا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہو، آپ نے خود سامنے بنایا ہو. کچھ ٹپس یا سجیشنز میں آپ کو دوں گا جب بھی آپ انڈا خریدنے لگیں تو وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. جو پہلے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی انڈا لیں، جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں انڈے کو اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی کریک نہ ہو. اس کی چھوٹی سی نشانی ہوتی ہے. تمام انڈے جو پڑے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے اٹھا کے دیکھیں. جس میں تھوڑا سا بھی کریک ہوگا نا تو تھوڑا سا چپکا ہوگا، یعنی کہ آپ جب اس کو اٹھانے لگیں گے آپ کو تھوڑی سی چپاہٹ محسوس ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈا ٹھیک نہیں ہے. تو اس انڈے کو تو بالکل آپ نے ریپلیس کروا لینا. آپ نے کہنا جی بھائی صاحب اس کو سائڈ پہ کریں. جو دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈے کو دھونا نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ایک لیئر ہوتی ہے جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے. جب وہ انڈا پھینٹیں، توڑیں، کاٹیں، کھائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دھو کے فریج میں رکھ رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو فریزرز میں رکھتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، تو اس کو آپ نے اسی جو کارٹن آتا ہے اسی میں رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کسی فریج میں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہلے سے اور بھی سبزیاں یا پھل یا ایون گوشت وغیرہ پڑا رہا ہو، تو وہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اسی کارٹن میں رکھیں. چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انڈا بنانے لگیں تو ہمیشہ آپ کے ہینڈ واش ہونا چاہیے. صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے انڈا بناتے وقت. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کو جو ہے آپ نے ایگ جب دینا ہوتا ہے، ایک 6 ماہ پہ دینا ہے، تو ایگ یولک سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ زردی سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے، اس کو کچا نہیں چھوڑنا. جو کچی زردی ہوتا ہے وہ الرجی کا زیادہ باعث بن سکتی ہے. اگر انڈا پورے طریقے سے پکا ہوا ہے تو بچے کے لیے بہت کم چانس ہے کہ وہ الرجی کا باعث بنے گا. اور پھر اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے دینا ہے. 6 مہینے کے بچے کا پوری یولک تو نہیں کھائے گا نا. اس کو پھینٹ کے، جس طرح آپ پیوری بنا کے دیتے ہیں، جس طریقے سے آپ بنانا کی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، ایپل کی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو آئیڈلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں، میں کیا بلکہ سارے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جب بھی انڈے کی زردی کو دینا ہے اس کو پورے طریقے سے بوائل کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ جو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو اور رس رہا ہو. کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کچا انڈا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ جم پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ دودھ میں پھینٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ سالمونیلا ٹائفائی انفیکشن ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انڈے کو ہمیشہ 5 سے 7-8 منٹ بوائل ہونے دیں، اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے تب آپ اس کو کھائیں. تو جو ٹیک اوے میسیج ہے، انڈا بہت اچھی غذا ہے. بچے کو جب آپ انیشیل سٹارٹ کرنے لگتے ہیں، پہلی غذا انڈا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ الرجی کا چانس ہوتا ہے. پہلے آپ انیشیل جو ہائپو الرجک فوڈز ہیں، جس طرح رائس سیریل میں کہتا ہوں، وہاں سے سٹارٹ کریں. 1-2 مہینے بعد آپ انڈا جو ہے بچے کی 7-8 مہینے کی ایج میں بچے کو شامل کریں اور اس میں ایگ وائٹ ایگ یولک کو سٹارٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے پکا ہونا چاہیے. تو آپ انڈا کھلائیں اپنے بچے کو. آپ بچے کی صحت کے لیے مفید ہے. ڈیلی نہیں ہونا چاہیے. ڈیلی جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. 3 سال کی ایج کے بعد جو ٹوڈلر ایج آتی ہے 3 سے 5 سال تک، تب آپ ڈیلی بھی دینا چاہیں تو 1 انڈا دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو امید ہے بہت سارے سوالات آپ کی اس ویڈیو میں حل ہوئیں گے. اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.